اکثر جگہوں پہ اس کو پڑھتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث اس کی تصدیق میں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھ کر ستیار پرکاش میں شاید، جو کہ بہت بڑا ودوان بھی تھا، پنڈت دیانند سرسوتی جی، وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا پرشستا دھارمکی ودیتی یسسا ماسمکمہا۔ اے سماج کے لوگوں، اپنے بچوں کو تم بڑا بنانا چاہتے ہو تو پہلے نمبر پر والدین کی گود، ماں باپ دونوں کی تربیت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت پڑتی۔ اگر وہ بچہ بھجن پڑھنے والے، ہنومان چالیسا پڑھنے والے کے گھر پہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہنومان چالیسا وہ پڑھے گا۔ اگر وہ بچہ قرآن کریم تلاوت کرنے والے کے گھر پیدا ہوا تو وہ بچہ اپنا جب بڑا ہوگا تو اس کی زبان پر ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ ہو، قل هو اللہ ہو، سورہ اخلاص وغیرہ وغیرہ۔ ہر بچے کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی، حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ کیا تھا، تمام روحوں کو بلایا تھا۔ وہاں پر مودی جی، یوگی جی، امت شاہ جی اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، مینکائنڈ آف دا ورلڈ، سب کی آتمائیں وہاں پر موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ ہمارے خدا ہے۔ جب وہاں خدا مان لیا، جب وہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اللہ ہے، تو مرنے کے بعد جو بچے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے اس نسبت کی وجہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی روح کو اس زمین پر ایک جسم دے کر ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اور پھر وہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس بچے کی جیسی تربیت ہوتی ہے، وہ بچہ اپنی تربیت کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے ماں باپ کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے وہ بچہ ویسا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے عقیدے بڑھتے چلے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ بچے کی مستقبل، بچے کا عقیدہ ماں باپ کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا۔ ماترمان پترمان، سب سے پہلی پرورش ماں کی، دوسرے نمبر پر باپ کی پترمان، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ، اور تیسرے نمبر پر ٹیچروں کی تربیت ضروری ہے۔ یعنی ماں باپ، یعنی والدین اور ٹیچر اگر بچے کی صحیح تربیت کر لے تو پرشو ویدہ، وہ لڑکا مہان بن سکتا ہے، وہ بچی سماج کی مہان بن سکتی ہے، بڑی بن سکتی ہے، گن آ سکتے اس کے اندر۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر جہاں جہاں پر بھی ارتداد کا معاملہ ہے، وہاں پر ہمارے پیرنٹس لوگ کان میں تیل ڈال کر سو جاتے، بچیوں کو موبائل دے دیتے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے کہا نا کہ 70% زنا کے واردات موبائل سے ہوتے ہیں۔ اگر موبائل ہے تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو جاتا ہے۔ موبائل ہے، موبائل میں نمبر کسی کا مل گیا، لے لیا، بہت ہیں نمبر لینے اور دینے والے، تو بہت آسان۔ ہیلو میسج کریں گے پہلے، پھر ایک کال کریں گے، ادھر سے سامنے سے کوئی لڑکی یا کوئی خواتین، کوئی سماج کی بچی ہے جو بالکل کچھ نہیں جانتی ہے لیکن اس کے پاس موبائل ہے، ادھر سے کال کرے گا ہیلو ہاؤ آر یو، وہ کہے گا میں آپ کو نہیں جانتی، پھر ادھر سے کہے گا اچھا نہیں آپ کا نمبر میرے موبائل میں سیو تھا، کوئی بات نہیں۔ دو تین دن کے بعد پھر کال کرے گا، پھر کہے گا، وہ پرپوزل پیش کرے گا کہ وی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ، ہم دونوں دوست تو بن سکتے ہیں، تھوڑا انگلش ونگلش جھاڑے گا ہلکا بہت، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ اس کے بعد جناب پھر لڑکی تو سوچتی ارے یہ لڑکا انگلش بھی بولتا ہے، انگلش مین ہے۔ اس کے بعد جھوٹی باتیں کرے گا، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم رننگ اے اسمال کلینک ان دربھنگا ان مدھوبنی۔ لڑکی بس یہ سن کر کے ہو گئی۔ اس کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھئی لڑکا کیا ہے، RSS کا ایجنٹ ہے کہ کیا ہے،
اس کو باضابطہ لسٹنگ کی گئی ہے کہ تم کو اتنے غیر مومنہ لڑکیوں کو تم کو بہلا پھسلا کر شادی کرنا ہے. باضابطہ یہ سازش ہے, یہ اسکیم ہے, یہ منصوبہ, بلکہ ایک سازش کے تحت, ایک جال کے تحت ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے آر ایس ایس کا. وہ مسلم بچیوں کو شادی کرتے ہیں, پہلے بہلاتے پھسلاتے ہیں, شادی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو بچہ پیدا کرتے, اس کے بعد ڈیورس دے دیتے, ان لڑکی کی زندگی برباد کر دیتے. ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے, لیکن شروعات کہاں سے ہوتی؟ موبائل کے ذریعے سے. اگر آپ اپنی لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو جتنے بھی گارجن حضرات ہیں, زیادہ نہیں, موبائل کے اوپر کنٹرول کر لیجئے. ابھی مظفر نگر کے اندر کم سے کم 30 سے 35 لڑکیاں پائی گئی اپنے غیر مسلم, غیر دین, غیر مومن لڑکوں کے ساتھ کیفے کے اندر بیٹھے ہوئے. کیفے اس کو بولتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہاں لیپ ٹاپ اور ان کو کمپیوٹر پرووائڈ کرایا جاتا ہے. پہلے زمانے میں کیفے اسٹڈی کے لیے استعمال ہوتا تھا. 10 روپے دیے 1 گھنٹے کے بیٹھ کر انٹرنیٹ میں کچھ پڑھنا ہے, کچھ تحقیق کرنا ہے تو کر لیجئے. لیکن آج وہ عیاشی کا اڈا بن چکا. اسی مظفر نگر کے اندر ان تمام بچیوں کے بیگ سے وہ کانڈوم کے پیکٹ سے نکلے اور شراب کی بوتلیں نکلی. کیا ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی تھی؟ اگر تربیت کی ہوتی کہ سماج کی بیٹیوں, میری بیٹیوں, تم کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کسی غیر مومن لڑکے کے ساتھ, غیر مومن کیا مومن لڑکے کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے کہ تم نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بات کرو یا کیفے کے اندر بیٹھ کر تم شراب پیو. شراب تو دور کی بات ہے, تمہیں بات کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی. اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کا بہت بڑا کردار. ماں باپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں مولانا, ہم اپنی بچی کو اسکول میں پڑھاتے, ڈگری کالج میں پڑھاتے, ہم اپنی بچیوں کو کالج بھیجتے ہیں تو اس لیے وہاں پر ایسا ہوتا ہے. آپ نگرانی کیجئے اپنے بچے کی. سماج کے ذمہ دار لوگ بھی اس کے اندر میں ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس کالج کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس یونیورسٹی کیوں نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو حافظ پلس گریجویشن کی آج تک ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں. ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے. آج جو اسکول میں سلیبس پڑھایا جاتا ہے, میتھ, سائنس, سوشل سائنس, انگلش اور جناب جغرافیائی اور جنرل سائنس وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں سلیبس یہ انگریز کے دیے ہوئے. آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا اس زمین کے اوپر, لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں. آج تک ہم نے کوئی ایسی ترتیب نہیں دی جو ہمارا بچہ, ہماری بچی ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو اسی ہاتھ سے, اسی قرآن سے نکلے ہوئے جو موجودہ مسائل ہیں, جو موجودہ جس کو جدید علوم کہا جاتا ہے, ہم ان سلیبس کو بھی اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. ایسا نظام ہم نہیں بنا پائے تو ہمارے دانشور بھی ذمہ دار, آپ نہیں, اس قوم کے ہر سماج کا ذمہ دار, ہر سماج کا دانشور طبقہ ذمہ دار ہے. میرے بھائیوں, بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے کہنے کے لیے, لیکن بیسک اتنا کہوں گا. آپ اپنی بچیوں کو گریجویشن کراتے ہیں, آپ میٹرک کی تیاری کراتے ہیں, آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو گھر کے اندر بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نظام نہیں تو ایسے اداروں کو چنیے کہ جہاں پر بچیاں پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکے. ہمیں یقیناً حافظ عالم کے ساتھ, حافظہ عالمہ کے ساتھ ہمیں بہترین نرس کی بھی ضرورت ہے, بہترین لیڈیز ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے کہ جو پریگننسی میں جو ان کا سیزر کرا سکے, آپریشن کر سکے. آج ہمارے پاس لیڈیز ڈاکٹر بہت کم ہے. اگر ان کو آپ کی بیوی ہے, اگر ان کو آپریشن کرانا ہے تو جینٹس ڈاکٹر کراتے, بہت کم تعداد میں عورتیں ڈاکٹر ہوتی. ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. ہم اپنی سسٹم کو کیوں نہیں سدھارتے؟ لاکھوں کروڑوں روپے ہیں اس امت کے پاس, 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جناب, وقف پراپرٹی جس کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے کن کے پاس؟ ہمارے بھارت کے اندر مسلم وقف کے پاس, وقف بورڈ کے پاس 9.5 لاکھ ایکڑ زمین. آج تک کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. صرف وقف بورڈ کا چیئرمین بنا تو کرپٹ بن گیا, لوٹیرا. میں اس لیے بولتا ہوں, میں نے تحقیق کی ہے, حیدرآباد کے اندر ہزاروں گھر وقف بورڈ کی ہیں, ان کا کرایہ 25,000 روپے آتا ہے.
वक्फ बोर्ड की रसीद के ऊपर 2500 लिखा जाता, बाकी 22-23 हजार रुपए वक्फ के चेयरमैन के पास जाता। जब मुसलमान बदअमल होगा, मोदी और योगी जैसे जालिमों को मुसल्लत करेगा। सुन लो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमाले बद की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता। आज तो हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जिम्मेदार हम हैं। बहराइच के अंदर 23 मकानात के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चिपकाया गया, उनमें से सिर्फ 3 घर गैर मुस्लिम के हैं, बाकी 23 मकानात मुसलमानों के। कहां है हमारी तंजीमें? क्यों सो रही? आपके पास ताकत की कमी है? सिर्फ गद्दी के लिए लड़ोगे, सदर बनने के लिए लड़ोगे, सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ोगे। कौम के लोगों के, कौम के बच्चों की पैरों में गोलियां मारी जा रही है, आपकी जुबान बंद हो जाती। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखें हमारी तंजीम के लोग और हमारे दानिश्वर तबका। बुज़दिल बने बैठे हैं जना, कुछ नहीं कर रहे। यही वक्फ के ऊपर जो बिल आ रहा है ना, ये हमारे करप्ट होने की वजह से इसके ऊपर बिल लाया जा रहा है। आपको नहीं मालूम है, महाराष्ट्र में सिर्फ 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड के 1 लाख, उन 1 लाख में से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 30,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है, लेकिन इन 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर गाड़े गए ना, टावर, उन टावर से जो इनकम है वो सालाना 10 करोड़ रुपए है। बताइए, महाराष्ट्र के टोटल मुसलमानों के मसाइल, मिल्ली मसाइल, मदरसा हो, मस्जिद हो, मकतब हो, इन जगहों को चलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता? वक्फ की प्रॉपर्टी से टोटल मदारिस चलाए जा सकते हैं। ऐसा ही था, वक्फ की ही प्रॉपर्टी से पहले जमाने में मदरसे चलते थे। वक्फ की प्रॉपर्टी से बहुत पैसे वक्फ के पास। 9.5 लाख एकड़ जमीन में से 4.5 लाख एकड़ जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। पैसे आ रहे हैं तो पैसे आप कौन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे? मदरसों के हमारे उलमाए किराम को क्यों चंदा करना पड़ रहा है? हमारे इमाम को क्यों 100 रुपए 200 रुपए लोगों को जमा करना पड़ रहा है? पैसे कहां जा रहे हैं? सब खा खा के बैठ गए, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लूटा है, आ जाओ जी अब हरकत में। अब कोशिश करो, ईमेल पे स्कैन करते रहो, लेकिन जब जालिम की बिगड़ती है नीयत तो कोई स्कैनर पे स्कैनर काम नहीं आएगा। देख लीजिएगा, इस बिल को रोकना बहुत आसान, बाएं हाथ का खेल। लोकसभा में मौजूदा सरकार की अक्सरियत है, राज्यसभा में तो उन पार्टियों की अक्सरियत है जिनको हम वोट डालते। 142 मेंबर है, किनको? अपोजिशन के। और राज्यसभा में जो मौजूदा सरकार है, जो पार्लियामेंट में ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा में 102 ही है। वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? ये लोग जिनको हम वोट करते, शहादत देते हैं, लेकिन नहीं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहे तो रोका जा सकता, हमें स्कैन करने की जरूरत भी ना हो। सिर्फ इन लीडरों से जाकर ये कहें कि हमने आपको शहादत दी, हमने आपको गवाही दी। गांधी जी साहब, बिहार के अंदर तेजस्वी साहब, नीतीश कुमार जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी अखिलेश साहब, उद्धव ठाकरे साहब, हमने आपको समर्थन किया है ना। टोपी दाढ़ी वाले यानी उम्मती मुस्लिमा माइनॉरिटीज के लोग तो आपको समर्थन करते हैं ना। आप राज्यसभा में तो बिल को रोक सकते हो क्योंकि आपकी अक्सरियत है, लेकिन नहीं रोका जाता। क्यों? वो भी चाहते बने कानून, चाहते तो रुक सकता था, रोका जा सकता था। मैं खैर उधर जाऊंगा तो लंबी बात होगी। तो मेरे भाइयों, चूंकि मसला यहां है कि हमारे पास वसाइल नहीं है पढ़ाने के लिए, मजबूरन हमको गैरों के यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, मजबूरन जाके बुर्का उतारना पड़ता हमारी बच्चियों को। हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने, हमारे लोगों ने आज के वक्त में जो वसाइल हैं उसका सही उपयोग नहीं किया है। इसीलिए अल्लाह इन सब से पूछेगा
کہ بھئی کیا کیے پیسوں کا، کہاں پر برباد کیے۔ تیسرے نمبر پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ پراپرٹی کسی وقف کے پاس ہے، کسی بورڈ کے پاس ہے تو مسلم وقف بورڈ کے پاس، پوری دنیا میں 30 وقف بورڈ سے ہیں بھارت کے اندر، کسی میں چھان بین نہیں کی گئی، کسی پر قانون نہیں آیا، صرف مسلم وقف بورڈ کے اوپر کیوں قانون آیا؟ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ کرپشن اسی وقف بورڈ کے اندر، سب سے زیادہ گھوٹالا۔ وقف بورڈ کا چیئرمین بیٹھ کر صرف نگرانی کر سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا۔ 1990 سے لے کر سن 2002 تک مہاراشٹر میں وقف کی 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمینیں بیچی گئی ہے۔ ایسے نہیں آئے ظالم لوگ، تعلیم پر کوئی محنت نہیں۔ وہی مولانا عبداللہ محنت کرے گا تو ایک اسکول چلا سکتا ہے اپنی محنت سے، مفتی ابو ذر صاحب محنت کریں گے، چندہ کریں گے تو کچھ بچوں کو ایک چھوٹا سا ادارہ چلا سکتے ہیں بس۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں چندہ نہیں ہوتا تھا، سینکڑوں مدرسے چلتے تھے وقف کی پراپرٹی سے۔ ملک شام کی دمشق کے اندر حنفی مسلک کے کم سے کم 65 مدرسے چلتے تھے وقف کی پراپرٹی سے، وہاں کے دمشق کے لوگوں کی وقف کے جتنے بھی پراپرٹی تھے۔ شافعی المسلک کے 55 مدرسے چلتے تھے، حنبلی کے 11 مدرسے چلتے تھے، مالکی کے 15 مدرسے چلتے تھے، اور دیگر مکتب فکر کے لوگوں کے مدرسے چلتے تھے۔ پیسوں کے لیے چندہ نہیں کرنا پڑتا تھا جیسے آج چندہ کرنا پڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم، قوم کے ذمہ دار لوگ، ان کی سب سے پہلے گردن پکڑی جائے گی۔ ہم سب اگر ایک گاؤں والا چاہ لے کہ بھئی ہم اپنے ایک ایسا اسکول بنائیں گے، ایک ایسا تعلیمی نظام بنائیں گے جس میں ایک طرف قرآن و حدیث کی بھی تعلیم ہو اور وہیں پر اپنے بچوں کو میٹرک کی بھی تعلیم ہم کرائیں۔ میرے اسکول میں ہے نظام جائیہ، ہم نے حافظ پلس گریجویشن، حافظ پلس میٹرک، یعنی 8 سال کے اندر بچہ نرسری میں آئے گا تو میٹرک، جب ادھر سے میٹرک کرے گا 8 سال میں، اور وہی بچہ نورانی قاعدہ سے شروع کرے گا تو میٹرک ہوتے ہوتے وہ حافظ قرآن بن کر کے جائے گا۔ ایسا نظام بنایا جا سکتا، بنائے آئے لوگ سامنے تب نہ، زیادہ نہیں۔ اگر علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر 10,000 گھر ہے، آبادی ہے، 100 روپے مہینے کے لکھائیں گے تو کئی لاکھ روپے کی آمدنی ہو سکتی۔ پورے بھارت کے اندر اگر 10 کروڑ مسلمان ہر دن 1 روپے جمع کر لے تو سالانہ 3,500 کروڑ روپے جمع ہو سکتا۔ کیا پورے بھارت میں مسلمان 10,000 نہیں ہیں، 10 کروڑ نہیں ہیں؟ 1 روپے کون سی بڑی دولت ہے؟ دینے کے لیے قوم تیار ہے، لیکن لینے والوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہوگا، نہیں تو کوئی بھی آئے گا ہماری شریعت کے اوپر انگلی اٹھا کر چلا جائے گا۔ ہم نے کہا وہاں کے لوگوں کو، انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیے ذرا اماں عائشہ کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ہم نے کہا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ ذہین و فطین تھی، یقیناً 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل مستند ہے، معتمد ہے، لیکن اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنی سماج کی بیٹیوں کو بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور صحابہ اور صحابیات کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھائیے تو انشاءاللہ اماں عائشہ صدیقہ کی کوئی نہ کوئی صفت کو اگر فالو کر لی وہ بچی تو کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اماں عائشہ وہ ہیں کہ جن سے تقریباً 2000 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، مرویات ہیں ان کے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، تو وہاں آدمی نے کہا کہ مولانا 18 تاریخ کو ہمارا ڈیبیٹ ہے، رام گری مہاراج صاحب سے آپ چلتے تو اچھا ہوتا، چونکہ رام گری مہاراج نے صاف یہ کہا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ محمد نے 6 سال کی عمر میں شادی نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، مسلمانوں کی کتاب میں ہے۔ وہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اسی لیے میں تیار ہوں ڈیبیٹ کے لیے۔ تو بہت سے لوگ تیار ہوئے، میرا جانا جب ہوا وہاں پہ 16 تک، غالباً 15 تاریخ کو شاید وہ پروگرام تھا وہاں کا، جسٹ قریب میں ہی لاتور کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پروگرام تھا، وہ احمد نگر کا رام گری مہاراج۔ تو ہم گئے وہاں پر، جب لوگ آئے
تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ دعویٰ صحیح، لیکن جو وہ ذلت کے لیے، وہ جو بدنام کرنے کے لیے دعویٰ کر رہا ہے نا، کیا جن کے گرو ایسے جو 6 سال کی بچی سے نکاح کر رہا ہو، 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لا رہا ہو، تو جن کے گرو ایسے تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ یعنی ذلت، رسوائی، ظالم بنا کر پیش کیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ رام گری مہاراج صاحب کو آپ لاکھ قرآن کی دلیلیں دے دیجئے، لاکھ سمجھا دیجئے، سمجھے گا نہیں۔ ہم نے کہا 2 منتر لکھیے، 2 منتر ان کو بتا دیجئے گا، ایک منتر مہا بھارت کا ہے، ایک منتر منوسمرتی کا ہے۔ پہلا منتر تو یہ ہے، ان کو بتا دیجئے گا کہ اللہ کے نبی نے 9 سال کی عمر میں جو بیوی بنا کر اماں عائشہ کو لائے، یہ کوئی خلاف سوسائٹی یا خلاف نیچر نہیں تھا۔ اماں عائشہ بالغہ تھی، اس وقت بالغ ہو گئی تھی 9 سال کی عمر میں، کیونکہ عرب میں گرم ماحول ہے۔ گرم ماحول کا مطلب وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں کے موسم گرم ہے، وہاں ٹھنڈا نہیں ملے گا آپ کو، بہت کم ملے گا۔ گرم آب و ہوا میں بچیاں کم عمر میں ہی بالغہ ہو جایا کرتی ہے، بلوغت کی حالت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اماں عائشہ کو بیوی بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے پریشر نہیں ڈالا تھا، بلکہ ابو بکر صدیق ہی آ کر کہنے لگے، اے محمد رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں لے آتے اپنے گھر؟ بڑی ہو گئی ہے عائشہ، باپ ہے، باپ بیٹی کے بارے میں کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ بچی ہوتی، اگر وہ اس حالت میں نہیں ہوتی کہ بیوی بن سکے، اللہ کے نبی کی عمر اس وقت میں تھی کتنی؟ 50 سال۔ اماں عائشہ کی عمر 9 سال۔ انہوں نے یہی کہنے کی کوشش کی، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، ایک ایجڈ آدمی، عمر دراز آدمی 9 سال کی بچی سے وواہ کر رہا ہے، بیوی بنا کر لا رہا، دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے۔ ظلم نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ مہا بھارت کے اندر کہا گیا، مہا بھارت میں کہا گیا، تری شدشو دش ورشا، تری 3 کو بولتے، شد 10 کو بولتے، تری شدشو 30 سال کا، دش ورشا 10 برس کی لڑکی، تری شدشو 10 برس کا مرد، 30 برس کا مرد، دش ورشو 10 برس کی لڑکی، تری شدشو دش ورشا بھارگو وندین نگنکام، نگنکام سنسکرت میں شادی کو بولتے۔ 30 سال کا مرد 10 سال کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے، وہ بھی ایسی لڑکی وندین جس کو حیض نہ آیا ہو، یعنی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی ہے۔ حیض آنے کا مطلب لڑکی بالغ ہو گئی، وہ ایک پروف ہے، وہ ایک سائنس ہے، وہ ایک نشانی ہے کہ حیض کا خون آیا، لڑکی بالغ ہو گئی، ماں بن سکتی۔ وہ تری شدشو دش ورشا بھارگو وندین نگنکام۔ اور آگے دیکھیے، اس میں کیا کہا؟ 30 سال کا مرد 10 سال کی بچی سے کر سکتا، آگے اور عمر گھٹا دی، ایکومشتی ورشا، ایک کو ومشتی 20 کو بولتے، ایک کو ایکم بولتے سنسکرت، 2 کو دوے بولتے، 3 کو ترینی، 4 کو چتواری، 5 کو پنجا، یہ پنجاوت پنچا، 6 کو شٹ، 7 کو سپ، 8 کو اس، 9 کو نوا، 10 کو دشا، 11 کو بولیں گے ایکادشا، دوادشا، 12 13 کو تریودشا، 14 کو چتردشا، 15 کو پنچادشا، 16 کو شودشا، 17 کو سپتادشا، 18 کو اشودشا، 19 کو نودشا اور 20 کو ومشتی۔ 20 سنسکرت میں ومشتی، دنیا کی کسی بھی ڈکشنری میں جا کر دیکھ لو، سنسکرت میں گنتی اسی کو بولتے ہیں، ایسے ہی گنتی ہوتا، ایکم دوے ترینی چتواری پنچا شٹ سپت اشٹ نودشا، ایکادشا دوادشا تریودشا چتردشا پنچادشا شودشا سپتادشا سپتادشا اشٹادشا نودشا اینڈ ومشتی۔ ومشتی 20 کو بولتے ہیں، اس میں لکھا ایکومشتی 21 برس کا مرد، ایکومشتی ورشا 21 برس کا، 21 ورش کا آدمی، ایکومشتی ورشا، ورشا ورس کو، برس کو، سال کو ورشا بولتے سنسکرت میں، ایکومشتی ورشا 21 برس کا مرد، سپراورشا، سپراورشا، سپت سے سپت 7 برس کی لڑکی سے، 21 برس کا مرد 7 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے۔
महाभारत में है रामगिरी महाराज, आप तो बड़े उछल रहे थे, आपके नबी ने 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से विवाह कर लिया। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि 33 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। आपने इसलिए विवाह किया है 50 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से, ताकि कौम को एक पैगाम दे सके, चूंकि अल्लाह के नबी रोल मॉडल थे पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। इसीलिए कहा गया नराशन संभाजिनम बाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी मेरथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो हंसो निष्पिफरता। पूरी दुनिया के अंदर लोगों को रहनुमाई करने वाला नराशंस होगा, लोगों को गुनाहों से बचाने वाला नराशंस होगा। नराशंस विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस संस्कृत है, ऋग्वेद का मंत्र है। नर आशंस मोहम्मद का संस्कृत में तर्जमा है, जो मतलब अरबी में मोहम्मद का होता है वही मतलब संस्कृत में नराशंस का भी होता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि फारकुलीत फ्री द पीपल, ऑल पीपल फ्रॉम द सिंस। गुनाहों से लोगों को बचाएगा मोहम्मद, और मोहम्मद रोल मॉडल थे। आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए शादी की 50 साल की उम्र में एक 9 साल की लड़की से, कुमारी लड़की से, ताकि समाज को एक पैगाम दे सके। ए समाज के लोगों, अगर तुमको कभी जरूरत पड़ जाए, अगर समाज में किसी लड़की को या लड़के को, अगर कोई लड़की है 9 साल की उम्र की है यानी बालिग है, हमारे भारत के अंदर 12 साल की उम्र में शरीयत में उम्र रखी गई है कि हमारे इस एरिया के अंदर शरीयत इस्लाम में 12 साल की उम्र में बालिगा हो जाती है बच्चियां। यानी अगर कोई 50 साल का मर्द अगर बालिगा बच्ची से शादी करना चाहे तो इस्लाम में ममानियत नहीं है। अलबत्ता वो अलग बात है कि भारत के संविधान के अंदर उसका प्रावधान नहीं। भारत के संविधान में 18 साल की उम्र की लड़की कम से कम हो और 21 साल का कम से कम लड़का हो, शादी कर सकता है। लेकिन अब तो जनाब इसके ऊपर ऐसा कानून आ गया, इर्तिदाद से भी ज्यादा खतरनाक। मुर्तद में तो चलिए इतना है कि समाज के सामने शादी कर ली, अल्लाह की नजर में तो काबिल जुर्म वो भी है, समाज के अंदर उससे भी गलत पैगाम जाता है। लेकिन जो सेक्युलर माइंड के लोग होते वो इतना कह के बच सकते, अरे शादी तो कर ली ना, कोर्ट मैरिज कर ली ना, हो गया ना। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? इससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि 21 बरस का लड़का, 18 बरस की लड़की बिना निकाह किए हुए एक फॉर्म भरकर जो रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें निकाह भी नहीं होता, वो और ज्यादा खतरनाक है। यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी निकाला, आपके बिहार में नहीं है, हमारे बिहार में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में लागू कर दिया पुष्कर धामी ने। लेकिन पूरे बिहार के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाना चाहती। क्या? एक जवान लड़का है 21 साल का, एक जवान लड़की है 18 साल की, वो चाहे तो बिना शादी के मियां बीवी की तरह रह सकते। बताइए कितना खतरनाक कदम है। ज्यादा कॉमन, ज्यादा वो हो गए ना ये लोग, ज्यादा सेक्युलर हो गए। बस यही वाकया बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि हिम्मत बहुत ज्यादा बोलने की नहीं है। हजरत वाला तशरीफ फरमाए, बस मैं यही वाकया समझा कर आपके सामने में अपनी जगह लूंगा। बहुत खतरनाक है। अगर किसी को अपनी नफ्सानी ये शहवत को अगर मुकम्मल करना हो, पूरा करना हो, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि निकाह करो। मनिस्तात मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रजि वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई आदमी समाज के अंदर में इस काबिल है कि वह खर्च को बर्दाश्त कर सकता है, उसको चाहिए। जो लोग जाने वाले जाने दीजिए, बहुत कीमती बातें समझा रहा, जाने दीजिए उनको, आप लोग बैठे रहिए। मुझे कोई 3 बजे भी टाइम दे दे, 10 आदमी भी बैठा हुआ हो, मेरी आदत यह है कि अगर 10 आदमी भी गौर से सुनने वाला है तो मैं तुलुए आफ्ताब तक बात कर सकता हूँ। मेरी ये कभी भी मंशा नहीं होती कि आप हमको शुरू में दे दीजिए, मजमा बहुत भरा होगा,
تو خوب ہم بات کریں گے. آپ بیٹھیے, 10 ہی آدمی بیٹھیے, لیکن اگر آپ کے اندر سننے کی طلب ہے تو مجھ میں بولنے کی بھی قوت اوپر والا ڈالتا رہے گا. تو بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. سماج کے اندر میں جو یہ سرکاریں جو قوانین لا رہے ہیں نا, یہ آپ کے ارتداد کو آسان کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سماج کے اندر میں بہتر سوسائٹی بنانا ہو تو یہ 21 سال کا لڑکا 18 سال کی لڑکی سے لیو ان ریلیشن نہیں بلکہ شادی کرو. فَلْيَتَزَوَّجْ, شادی کرو گے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, تمہاری نکاح کی بھی حفاظت ہوگی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ, تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور پھر اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, وہ بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کرتا ہے, تو محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سیکس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے, شہوت تو بہت لوگ کم سمجھتے ہیں, ان میں سے سیکس سمجھتے ہیں نا, شہوت کو دوسرے لفظوں میں بولیے, انگریزی میں سیکس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹونک نہیں ہے. اگر کسی میں سیکس کم ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ طاقت بڑھ جائے, یعنی اگر شہوت کم ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے, تو ٹیبلیٹس ہیں, دوائی ہے, بھلے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, کھاتا ہے آدمی, حکیم کے پاس جاتا ہے, بہت سے آدمی کچھ سرجری کراتے تو وہ طاقت بڑھ سکتی. لیکن کسی میں قدرتی طور پر شہوت بہت زیادہ, تو اس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹونک نہیں ہے, کوئی گولی, کوئی ٹیبلیٹس نہیں ہے. اس کو کم کرنے کے لیے ایک ہی طاقت ہے, ایک ہی فارمولا ہے جو ہمارے نبی نے بتایا. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اگر تم کو شادی کرنے کی ہمت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, گھر نہیں ہے, بیوی کو نہیں سنبھال سکتے, خرچہ ان کا نہیں نبھا سکتے, اٹھا سکتے, تو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, تم روزہ رکھو. کیوں؟ روزے کی وجہ سے تمہاری سیکس پاور گھٹ جائے گی. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, یہ شہوت کو توڑتا ہے کون؟ روزہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سماج کو بہتر کرنا ہو تو نکاح کرو, اور یہ لوگ ارتداد کو بڑھانے کے لیے لیو ان ریلیشن میں رہو. لیو ان ریلیشن میں نیپال کی ایک لڑکی 60 ٹکڑے کیے گئے اس کے جسم کا بنگلور کے اندر انہی قوانین کی بنیاد پر. دلی کے اندر شردھا نام کی لڑکی, انہی قوانین کی وجہ سے اس کے جسم کے 35 ٹکڑے کیے گئے. انہی قوانین کی وجہ سے کلکتہ کے اندر ڈاکٹر اہانا کی 5 مرتبہ ریپ کیا گیا, ان کی کمر کی ہڈی توڑی گئی, انہی قوانین کی بنیاد پر. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہو تو جائز رشتے پیدا کرو. اپنے ایمان کا سودا بوائے فرینڈ کے ساتھ مت کرو. ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر, ان کے 4 پہیوں کو دیکھ کر تمہارے پیٹھ پر لات مارے گا ایک دن. اب تو قانون بنا ہے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, یونیفارم سول کوڈ کا, لیو ان ریلیشن میں رہو. اور اس رشتے کی سب سے کمزوری کیا ہے؟ جب چاہے تب توڑ سکتے. یعنی لڑکا لڑکی رہے کہاں, دربھنگا میں فلیٹ لے کر, من بھر گیا تو لڑکی یا لڑکا اس رشتے کو ختم کر سکتا بڑی آسانی سے. کچھ نہیں, صرف ایک فارم لکھ کر دینا ہے کہ ہم اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پتہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے حرامی نسل بچے پیدا ہوں گے, اس سے قتل کا واردات بڑھے گا, اس کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا, ارتداد کے بازار گرم ہوں گے. مہا بھارت میں بھی ہے کیا؟ یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ. نوجوانوں, اگر تم چاہتے ہو سکھ کی زندگی حاصل کرو تو تمہارے لیے وواہ ضروری ہے. یہ منوسمرتی کا منتر, مہا بھارت کا نہیں, پہلے والا مہا بھارت کا تھا, یہ منوسمرتی کا منتر. یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ تتھا گرہستھاماشریتے. گرہستھاما, گرست نسل پیدا کرنا. گرست کاشتکار کو گرست بولتے ہیں نا, کہ ہم گرست ہیں. کیوں؟ کیونکہ فصل پیدا کرتا ہے. اسی کو سنسکرت میں لایا ہے کہ تتھا گرہستھاماشریتے ورتنتے اتاراشراما. کیونکہ شادی سے سماج کے اندر انتی ہوتی ہے. منوسمرتی نے کتنی اچھی باتیں کہی ہے. رام گری مہاراج صاحب اور قانون بنانے والے, آپ کو اگر قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کم سے کم اپنے شاستروں کو ہی تو پڑھ کر دیکھ لیا کرو. اس کے لیے بھی ضروری ہے گیان کا ہونا, تعلیم کا ہونا. تو میرے بھائیوں, ارتداد سے اپنے قوم کے بچوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلا راستہ تعلیم کا ہے. اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیجیے,
عقیدہ بتلائیے، تعلیم سے روشناس کرائیے، انشاءاللہ بچہ آپ کا تعلیم یافتہ ہوگا دین کے تعلق سے، ماڈرن نہیں، ماڈرن بعد میں بنائیے، ایمان کی اہمیت بتلائیے، نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو ان کے سامنے میں رکھیے، انشاءاللہ وہ بچی اگر اسلامک اعتبار سے تعلیم یافتہ ہوں گی تو کبھی بھی یہ غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔